ذرا تصور کریں، قدیم یونان کا ایک شخص ہے جس کے پاس آج جیسی جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ بڑی دولت، نہ سوشل میڈیا، نہ وہ سہولتیں جنہیں آج ہم خوشی کی ضمانت سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک سوال پر غور کر رہا ہے: آخر انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی انسانی زندگی کے اسی بنیادی سوال پر غور کیا۔ اس کے نزدیک اچھی زندگی صرف دولت یا عیش و آرام کا نام نہیں، بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کرے۔ صدیوں گزر گئے، دنیا بدل گئی، ٹیکنالوجی بدل گئی، انسان کے پاس سہولتیں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئیں، لیکن آج ایک سوال ابھی بھی وہی ہے: اگر ہمارے پاس پہلے سے زیادہ چیزیں ہیں تو پھر ہم پہلے سے زیادہ مطمئن کیوں نہیں؟ ہم سوچتے ہیں بس یہ چیز مل جائے پھر میں خوش ہو جاؤں گا، پھر وہ چیز مل جاتی ہے، خوشی کچھ دن رہتی ہے اور ذہن اگلی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ تو کیا خوشی واقعی باہر کی چیزوں سے چھپی ہے، یا خوشی کا تعلق ہمارے ذہن، توجہ اور تجربے سے ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میخالی چک سینٹ میخائیل ہمیں ایک ایسے تصور سے متعارف کرواتے ہیں جسے وہ فلو کہتے ہیں، اور یہی ہے آج کے چیپٹر کا موضوع: ہیپینس ریوزٹڈ، چیپٹر نمبر 1۔ اس چیپٹر میں میخالی چک سینٹ میخائیل ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں: اگر انسان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ وسائل موجود ہیں تو پھر بھی وہ مطمئن کیوں نہیں؟ مصنف کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس خوشی کے مواقع نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی اندرونی کیفیت اور توجہ کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ، زیادہ کامیابی، بہتر گھر، زیادہ شہرت یا زیادہ سہولت ہمیں مستقل خوشی دے گی، لیکن ایک خواہش پوری ہوتے ہی ذہن نئی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ ہر انسان بنیادی طور پر خوش رہنا چاہتا ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، رشتے بناتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں کے بعد زندگی زیادہ خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے: کیا ہماری خوشی واقعی ان چیزوں پر ڈیپینڈ ہے جو ہمارے پاس ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں وسائل اور سہولیات بڑھنے کے ساتھ انسان مسلسل زیادہ خوش ہوتا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مصنف ہمیں خوشی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کتاب کا بنیادی تصور یہ ہے کہ زندگی کا معیار صرف ہمارے بیرونی حالات سے طے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے بھی طے ہوتا ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ دو افراد ایک ہی صورتحال میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تجربہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنے کام کو بوجھ سمجھ سکتا ہے، جبکہ دوسرا اسی کام میں دلچسپی اور چیلنج محسوس کر سکتا ہے۔ فرق صرف حالات کا نہیں بلکہ توجہ اور شعور کا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آگے چل کر فلو کا تصور آتا ہے۔ انسانی بے اطمینانی کی ایک بڑی وجہ ہماری لامحدود خواہشات ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جب میرے پاس یہ چیز آ جائے گی تب میں خوش ہوں گا، پھر وہ چیز مل جاتی ہے لیکن خوشی مستقل نہیں رہتی۔ ہم کہتے ہیں اب اگر یہ دوسری چیز مل جائے تو زندگی مکمل ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ یہاں ایک خطرناک سائیکل بنتا ہے: خواہش کا حصول کا وقتی خوشی، پھر عادت اور اس کے بعد پھر نئی خواہش۔ مثلاً کسی شخص کو نئی گاڑی چاہیے، وہ کئی مہینے اس کے بارے میں سوچتا ہے،
گاڑی ملنے پر اسے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ گاڑی معمول بن جاتی ہے۔ پھر ذہن کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مصنف ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خوشی کو ہمیشہ مستقبل کی کسی چیز کے ساتھ باندھتے رہیں گے تو موجودہ لمحہ مسلسل قربان ہوتا رہے گا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشات مکمل طور پر ہماری اپنی ہیں، لیکن حقیقت میں معاشرہ، خاندان، میڈیا اور ثقافت ہمارے ذہن کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کامیاب انسان کیسا ہوتا ہے، خوش انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس مقام تک پہنچنا چاہیے۔ نتیجتاً ہم کئی بار ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں حقیقتاً ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً دوسروں سے زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت، زیادہ سٹیٹس، بہترین لائف سٹائل۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ چیزیں بری ہیں، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم انہیں خوشی کی واحد شرط سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے تجربے کو دوبارہ حاصل کرنا، ریکلیمنگ ایکسپیرینس۔ مصنف کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے تجربے پر دوبارہ اختیار حاصل کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرنا شروع کریں کہ ہم اپنی توجہ کہاں لگائیں گے، کیونکہ ہماری توجہ ہی ہماری کانشیسنس کو شکل دیتی ہے۔ اگر انسان مسلسل دوسروں کی زندگی دیکھتا رہے، دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتا رہے اور ہر وقت مستقبل کے بارے میں سوچتا رہے تو اس کا موجودہ تجربہ بے سکون ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی توجہ کسی میننگ فل ایکٹیویٹی پر مرکوز کر دے تو اس کا تجربہ بالکل بدل سکتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر فلو سٹیٹ قائم ہوتی ہے۔ مصنف کے نزدیک آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ اور شعور کو خود منظم کرنا سیکھے۔ اگر حالات ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں ہو سکتے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم ان حالات کے اندر اپنے تجربے کو کیسے بہتر بنا سکیں۔ مثلاً ایک مشکل کام کو صرف تکلیف سمجھنے کے بجائے اسے چیلنج سمجھنا، ایک معمولی سرگرمی میں بھی دلچسپی تلاش کرنا، اپنی توجہ کو منتشر ہونے دینے کے بجائے اسے کسی میننگ فل مقصد پر مرکوز کرنا، یہی چھوٹی تبدیلیاں آگے چل کر انسان کے پورے تجربے کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس چیپٹر کا اصل سبق یہ ہے کہ ہم اکثر خوشی کو باہر تلاش کرتے ہیں، جبکہ فلو ہمیں اپنے اندر موجود توجہ اور تجربے کو منظم کرنا سکھاتا ہے۔ زیادہ دولت، شہرت یا سہولت لازماً زیادہ خوشی نہیں دیتی، لیکن جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنی توجہ کہاں لگانی ہے، کس کام میں خود کو مکمل طور پر شامل کرنا ہے اور اپنے تجربے کو کیسے میننگ فل بنانا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے معیار کو اندر سے بدل سکتا ہے، اور یہی فلو کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کیجئے، قدیم زمانے کی ایک خاموش رات ہے۔ ایک شخص اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے ایک مشکل مسئلہ ہے اور اس کا پورا ذہن صرف اسی مسئلے کے حل پر مرکوز ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، رات گہری ہوتی جا رہی ہے، مگر اسے نہ وقت کا احساس ہے، نہ تھکن کا، نہ آس پاس کی دنیا کا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے: یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ منظر ہمیں انسانی ذہن کی ایک حیرت انگیز طاقت دکھاتا ہے۔ جب انسان اپنی توجہ مکمل طور پر ایک مقصد پر مرکوز کر دیتا ہے تو دنیا کی بے شمار آوازیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ ماضی کی پریشانیاں، مستقبل کے خوف اور ارد گرد کی ڈسٹریکشنز کچھ دیر کے لیے اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہماری توجہ اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اور اگر ہماری توجہ ہماری ذہنی توانائی ہے
تو پھر ہم اپنی یہ توانائی روزانہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنے مقصد، سیکھنے اور تخلیقی کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، یا پھر بھی ہماری توجہ موبائل فون، خوف، کمپیریزن، خواہشات اور غیر ضروری خیالات میں بکھر رہی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں میہالی چکسینٹ-میکائی ہمیں ایک انسانی شعور کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہماری اٹینشن بکھر جاتی ہے تو کانشیسنس میں ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے، جسے وہ سائیکی انٹروپی کہتے ہیں۔ لیکن جب یہی ذہنی توانائی ایک واضح مقصد، مناسب چیلنج اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ ایک ڈائریکشن میں بہنے لگتی ہے تو کانشیسنس میں آرڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کیفیت کا نام فلو ہے۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ ہمارا شعور کیسے کام کرتا ہے، ہماری اٹینشن اتنی قیمتی کیوں ہے، اور ہم اپنی ذہن کے انتشار کو فلو میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، دی اناٹومی آف کانشیسنس۔ چیپٹر 1 میں کتاب نے ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا، انسان خوش کیوں نہیں رہتا، حالانکہ اس کے پاس پہلے سے زیادہ سہولتیں موجود ہیں۔ اب چیپٹر نمبر 2 اس سوال کو مزید گہرائی میں لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہماری خوشی اور زندگی کے تجربے کے پیچھے ایک بنیادی چیز کام کر رہی ہے، ہم اپنی توجہ کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ہماری زندگی کا تجربہ دراصل باہر کی دنیا سے نہیں بنتا، بلکہ باہر کی دنیا میں موجود بے شمار چیزوں میں سے جن چیزوں کو ہم اپنی کانشیسنس میں جگہ دیتے ہیں وہ ہمارے تجربے کی شکل بن جاتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کریں، آپ کے آس پاس آوازیں ہیں، روشنی ہے، درجہ حرارت ہے، موبائل فون ہے، شاید لوگ بات کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اپنے مستقبل، ماضی اور موجودہ کام کے خیالات بھی چل رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ ان سب چیزوں کو برابر گہرائی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ نہیں، انسانی کانشیسنس کی کیپیسٹی محدود ہے۔ ہم بہت سی معلومات کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کنسنٹریٹڈ اٹینشن محدود ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم ایک ساتھ بہت سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری پرفارمنس متاثر ہوتی ہے۔ مثلاً آپ آڈیو بک ریکارڈ کر رہے ہیں اور ساتھ نوٹیفیکیشنز چل رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں اور اگلی لائن کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ ٹیکنیکلی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کانشیسنس مکمل طور پر ریکارڈنگ میں موجود نہیں۔ نتیجہ، غلطیاں، کمزور ڈیلیوری اور ذہنی تھکن۔ یہی وجہ ہے کہ فوکسڈ اٹینشن اتنی طاقتور ہے۔ توجہ بطور ذہنی توانائی، یہ چیپٹر کا سب سے اہم تصور ہے۔ مصنف اٹینشن کو ایک قسم کی سائیکی انرجی یعنی ذہنی توانائی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آپ جس چیز پر اپنی اٹینشن لگاتے ہیں، آپ کی ذہنی توانائی بھی اسی طرف بہتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ صبح اٹھتے ہی موبائل کھولتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن دیکھیں، پھر سوشل میڈیا کھولا، پھر کسی کی کامیابی دیکھی، پھر اپنی زندگی سے کمپیریزن شروع کیا، پھر کسی پرانے مسئلے کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ نے شاید جسمانی طور پر کوئی مشکل کام نہیں کیا، لیکن چند منٹوں میں ذہن کافی انرجی خرچ کر چکا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص صبح بیٹھ کر صرف ایک میننگ فل ٹاسک پر کام کرتا ہے، اس کی اٹینشن ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ فرق وقت کا نہیں، اٹینشن کے استعمال کا ہے۔ یہاں کتاب ہمیں ایک اہم سوال دیتی ہے،
اگر ہماری اٹینشن ہماری مینٹل انرجی ہے تو ہم اس سے کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں؟ اب مصنف ایک اور گہرا سوال اٹھاتے ہیں، ہماری سیلف بنتی کیسے ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیلف ایک مستقل چیز ہے، لیکن دراصل ہماری کانشیسنیس میں مسلسل خیالات، میموریز، ڈیزائرز، ایموشنز اور ایکسپیرینس آتے رہتے ہیں۔ ان سب کا مجموعہ ہمارے سیلف کے احساس کو تشکیل دیتا ہے۔ مگر اگر کوئی شخص مسلسل ناکامی کے بارے میں سوچتا رہے تو ناکامی اس کی سیلف امیج کا حصہ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل سیکھنے، چیلنجز، گروتھ اور اٹینشن دے تو اس کی سیلف امیج بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ جس چیز کو بار بار اپنی کانشیسنیس میں جگہ دیتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس لیے اٹینشن صرف پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ نہیں، یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا مسئلہ بھی ہے۔ شعور میں انتشار، سائیکی انٹروپی۔ اب ایک کتاب کا انتہائی دلچسپ تصور پیش کرتی ہے۔ سائیکو انٹروپی، سادہ الفاظ میں اسے ذہنی انتشار کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں آپ کے ذہن میں اتنے مختلف خیالات، خواہشات، خوف اور ڈسٹریکشنز موجود ہوں کہ آپ اپنی اٹینشن کو کسی ایک ڈائریکشن میں منظم نہ کر سکیں۔ مثلاً آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن موبائل اٹھانے کا دل کر رہا ہے۔ موبائل رکھتے ہیں تو مستقبل کی فکر شروع ہو جاتی ہے، پھر ماضی کی کوئی یاد آ جاتی ہے، پھر کسی دوسرے شخص سے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جسم ایک جگہ بیٹھا ہے لیکن ذہن مسلسل بھٹک رہا ہے۔ یہی سائیکی انٹروپی کی ایک عام مثال ہے۔ یہ حالت انسان سے بہت زیادہ مینٹل انرجی لے سکتی ہے۔ شعور میں ترتیب۔ اب ہم چیپٹر کے اصل مقصد تک پہنچتے ہیں۔ اگر سائیکی انٹروپی ذہن میں ڈس آرڈر پیدا کرتی ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فلو ایک کانشیسنیس میں ہماری منظم ہو جاتی ہے ڈائریکشن۔ آپ کے پاس واضح گول ہوتا ہے، چیلنج موجود ہوتا ہے، سکل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اٹینشن ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے اور آپ کو اپنی پرفارمنس کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ اس وقت ذہن میں غیر ضروری خیالات کی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے کام میں مکمل طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک مصور پینٹنگ بنا رہا ہے، وہ اتنا ابزربڈ ہے کہ اسے ارد گرد کی چیزوں کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ایک میوزیشین موسیقی میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے۔ ایک رائٹر لکھتے ہوئے وقت بھول جاتا ہے۔ ایک ایتھلیٹ کھیل میں اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ اس کی ہر حرکت نیچرلی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب فلو ایکسپیرینس کی مثالیں ہیں۔ فلو میں وقت کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ بھی فلو کی دلچسپ خصوصیات میں سے ایک ہے۔ جب اٹینشن مکمل طور پر ایکٹیویٹی میں آبزرو ہو جاتی ہے تو انسان کا معمول کا سیلف اویئرنیس کم ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی اپیرنس، دوسروں کی رائے یا وقت گزارنے کا اتنا احساس نہیں رہتا۔ اسی لیے کبھی آپ کوئی دلچسپ کام شروع کرتے ہیں اور اچانک محسوس کرتے ہیں، ارے اتنا وقت گزر گیا۔ یہ صرف وقت کا تیز گزرنا نہیں، یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی اٹینشن اس ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ آبزربڈ تھی۔ شخصیت کی پیچیدگی اور ترقی۔
یہ چیپٹر صرف فلو کو انجویبل اسٹیٹ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ فلو انسان کو گرو بھی کرتا ہے، مگر کیسے؟ جب آپ کوئی چیلنج قبول کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سکلز استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اگر چیلنج کامیابی سے مکمل ہو جائے تو آپ کی سکل بڑھ جاتی ہے، پھر آپ ایک نیا اور مشکل چیلنج لے سکتے ہیں۔ یہ سائیکل جاری رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص پہلی بار کیمرے کے سامنے بولتا ہے، شروع میں اسے مشکل لگتا ہے، کچھ دن پریکٹس کے بعد وہ بہتر ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ مشکل موضوع پر ویڈیو بناتا ہے، پھر ایڈیٹنگ سیکھتا ہے، پھر سٹوری ٹیلنگ سیکھتا ہے، پھر آڈینس کے سامنے کانفیڈنٹلی بولنے لگتا ہے۔ یعنی فلو صرف اس لمحے کو بہتر نہیں بناتا، یہ انسان کی کیپیسٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس چیپٹر نمبر 2 کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی اٹینشن کو جہاں مسلسل لگاتے ہیں، آپ کی زندگی کا تجربہ اور آپ کی شخصیت بھی آہستہ آہستہ اسی سمت میں تشکیل پانے لگتی ہے۔ اگر اٹینشن مسلسل کمپیریزن، ڈسٹریکشنز، خوف اور غیر ضروری خواہشات میں بٹی رہے تو سائیکی انٹروپی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی اٹینشن کو کسی چیلنج، میننگ فل گول اور سکل پر مرکوز کر دیں تو کانشیسنس میں آرڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی آرڈر کا سب سے طاقتور تجربہ ہے فلو، یعنی وہ حالت جہاں ذہن بکھرتا نہیں بلکہ ایک مقصد کے گرد متحد ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف اپنا کام بہتر نہیں کرتا بلکہ خود کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صدیوں پہلے ایک قدیم شہر میں ایک نوجوان فنکار رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ آرام دہ زندگی، اور نہ ہی وہ سہولتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں۔ وہ روز صبح اپنی چھوٹی سی ورکشاپ میں بیٹھتا اور کئی گھنٹوں تک لکڑی پر نقش و نگار بناتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آخر اس کام سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ نوجوان مسکرا کر جواب دیتا، جب میں اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتا ہوں تو مجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ کام صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پوری توجہ اس کام میں لگا دیتا۔ ہر نئی لکیر ایک چیلنج ہوتی، ہر غلطی اسے کچھ نیا سکھاتی، اور جب آخرکار ایک خوبصورت نقش مکمل ہوتا تو اسے ایسا اطمینان ملتا جو صرف آرام کرنے سے نہیں ہوتا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ خوش کس چیز سے تھا، آرام سے یا اپنے کام میں ڈوب جانے سے؟ یہی فرق پلیئر اور انجوائمنٹ کے درمیان ہے۔ پلیئر ہمیں کچھ دیر کے لیے اچھا محسوس کرا سکتی ہے، لیکن انجوائمنٹ اس میننگ فل وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی کام میں اپنی توجہ، صلاحیت اور توانائی پوری طرح استعمال کرتے ہیں، اور جب انسان کسی سرگرمی میں اتنا ڈوب جائے کہ اسے وقت کا احساس بھی نہ رہے تو وہ ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو سکتا ہے جسے میہالی چک سینٹ میہائی کہتے ہیں، فلو۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ حقیقی لطف کیا ہے، ہماری زندگی کا معیار کس چیز سے بنتا ہے، اور آخر کیوں کچھ سرگرمیوں میں ہمیں صرف خوشی نہیں کرتی بلکہ ہمیں اندر سے بہتر بھی بناتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 3، انجوائمنٹ اینڈ دی کوالٹی آف لائف، لطف اور زندگی کا معیار۔ چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ اٹینشن ہماری ذہنی توانائی ہے، اور جب یہ کسی واضح پیدا ہو سکتا ہے فلو، مقصد پر منظم ہو جائے تو فلو ہے۔ چیپٹر نمبر 3 اسی بات کو ایک نئے سوال سے جوڑتا ہے،
ہم اپنی زندگی کو واقعی بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ مصنف کے مطابق صرف زیادہ سہولتیں، زیادہ پیسہ، زیادہ آرام زندگی کے معیار کو لازماً بہتر نہیں بناتا۔ اصل فرق اس بات سے پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت کس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ پلیئر اور انجوائمنٹ میں فرق۔ ہم اکثر خوشی، لذت اور لطف کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن مصنف ان کے درمیان اہم فرق بتاتے ہیں۔ لذت مطلب پلیئر وہ اچھا احساس ہے جو کسی بنیادی خواہش کے پورا ہونے سے پیدا ہوتا ہے، مثلاً بھوک لگی، کھانا کھایا، تھکن ہوئی تو آرام کیا، گرمی لگی، ٹھنڈی جگہ بیٹھ گئے، کوئی پسندیدہ فلم دیکھی۔ یہ سب پلیئریبل ایکسپیرینسز ہیں۔ انہی میں کوئی برائی نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے لیے یہ ضروری بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ زیادہ پلیئر بہتر زندگی۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف آرام، تفریح اور آسائشیں انسان کو مستقل مطمئن کر دیتی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ انجوائمنٹ، گہرا لطف کیا ہے؟ انجوائمنٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائی کو کسی ایکٹیویٹی میں استعمال کرتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، انجوائمنٹ ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتی۔ کبھی کبھی حقیقی لطف کسی مشکل کام کو کرنے کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نئی زبان سیکھ رہا ہے، شروع میں اسے بہت کچھ یاد کرنا پڑتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ پہلی بار کسی دوسرے شخص سے اسی زبان میں بات گفتگو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ صرف آرام کرنے سے ملنے والی پلیئر سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی اسکل کو استعمال کر کے کچھ حاصل کیا ہے۔ یہی انجوائمنٹ ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے پاس پورا دن خالی ہے۔ آپ چاہیں تو آپشن 1 میں پورا دن موبائل دیکھتے رہیں، ویڈیوز دیکھیں اور آرام کریں۔ آپ کو کچھ کرنے اور کچھ دیر کے لیے اچھا لگے گا، لیکن دن کے آخر میں ممکن ہے آپ کہیں آج پورا دن گزر گیا لیکن میں نے کیا کیا؟ آپشن نمبر 2، آپ ایک مشکل کتاب پڑھتے ہیں، اس کے نوٹس بناتے ہیں اور اس کا سمری تیار کرتے ہیں۔ اس میں ایفرٹ بھی ہے، کنسنٹریشن بھی ہے اور چیلنج بھی، لیکن رات کو آپ محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے کچھ اچھا اور کچھ نیا سیکھا۔ یہ دوسرا تجربہ زیادہ انجوائیبل اور میننگفل ہو سکتا ہے۔ دی ایلیمنٹس آف انجوائمنٹ، حقیقی لطف پیدا ہونے کے بنیادی عناصر۔ مصنف کے مطابق جب کسی ایکٹیویٹی میں کچھ خاص عناصر اکٹھے ہو جائیں تو انجوائمنٹ گہرا ہو جاتا ہے۔ جیسے نمبر 1، کلیئر گولز، واضح مقصد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مقصد ہی واضح نہ ہو تو اٹینشن آسانی سے بھٹک جاتی ہے۔ مثلاً مجھے کچھ سیکھنا ہے کے مقابلے میں آج مجھے اس چیپٹر کے پہلے 3 کنسیپٹس سمجھنے ہیں، زیادہ واضح گول ہے۔ اسی طرح چیلنج نمبر 2 مطلب پوائنٹ نمبر 2، چیلنج، مناسب چیلنج۔ کام اتنا آسان نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں اور اتنا مشکل بھی نہ ہو کہ آپ گھبرا جائیں۔ یہی بہترین صورتحال ہے جہاں چیلنج آپ موجود ہوتا ہے اور آپ کی سکلز تھوڑا سا پش کرے آپ کو۔ یہی بیلنس فلو کے لیے بہت اہم ہے۔ سکلز، صلاحیت کا استعمال۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی آپ کو اپنی ایبلٹی استعمال کرنے کا موقع دیتی ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈیپلی انوالو ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک فوٹوگرافی
کی ٹیکنیکل سکلز استعمال کرتا ہے۔ ایک رائٹر لینگویج اور امیجنیشن استعمال کرتا ہے۔ ایک میوزیشین ریدم اور میوزیکل سکلز استعمال کرتا ہے۔ یہ سکل استعمال کرنا ایکٹیویٹی کو زیادہ انگیجنگ بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے۔ مثلاً ایک گیمر فوراً دیکھ لیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام۔ ایک رائٹر اپنا پیراگراف پڑھ کر محسوس کر سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوا یا نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کے ذریعے اپنی انڈرسٹینڈنگ چیک کر سکتا ہے۔ فیڈ بیک آپ کو بتاتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ انجوائمنٹ کے لیے انٹینشن اور فوکس کا ہونا بہت اہم ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن ہر 2 منٹ بعد نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں تو آپ کتاب کے اندر پوری طرح داخل نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن جب آپ موبائل سائڈ پر رکھ کر صرف کتاب پر توجہ دیتے ہیں تو ایک وقت کے بعد آپ کا ذہن ایکٹیویٹی میں آبزورب ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلو قریب آتا ہے۔ ٹائم ڈسٹورشن، وقت کا احساس بدل جانا۔ کیا کبھی آپ کسی کام میں اتنے مصروف ہوئے ہیں کہ اچانک آپ نے گھڑی دیکھی اور سوچا اتنا وقت گزر گیا؟ یہ فلو ایکسپیرینس کی ایک مشہور خصوصیت ہے۔ جب اٹینشن مکمل طور پر ایکٹیویٹی میں آبزوربڈ ہو جاتی ہے تو انسان کا معمول کا ٹائم اویئرنس کم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھڑی حقیقت میں تیز چل رہی ہے، بلکہ آپ کی کانشیسنس کا فوکس وقت سے ہٹ کر ایکٹیویٹی پر منتقل ہو گیا تھا۔ سیلف کانشیسنس، ہم عام زندگی میں بار بار سوچتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ لیکن فلو کے دوران یہ سیلف کانشیس تھاٹس کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن اس بات میں زیادہ مصروف ہوتا ہے کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے، نہ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ ذہنی آزادی ایکٹیویٹی کو زیادہ انجوائیبل بنا دیتی ہے۔ دی آٹوٹیلک ایکسپیرینس، جب کام خود ہی ریوارڈ بن جائے۔ آٹو ٹیلنگ یہ چیپٹر کا سب سے خوبصورت تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا تجربہ یا سرگرمی جو اپنے اندر ہی مقصد اور ریوارڈ رکھتی ہو۔ مثلا ایک شخص صرف اس لیے کتاب نہیں پڑھتا کہ اسے سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اسے سیکھنے میں ہی خوشی ملتی ہے۔ ایک آرٹسٹ صرف پیسے کے لیے نہیں بناتا، اسے کریٹ کرنے میں ہی لطف آتا ہے۔ ایک رائٹر صرف لائکس کے لیے نہیں لکھتا، اسے لکھنے کا پروسیس ہی پسند ہے۔ ایک شخص ایکسٹرنل ریوارڈ پر مکمل طور پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آٹوٹیلک پرسنالٹی، ایسے لوگ اکثر چیلنجنگ سے بھاگتے نہیں، وہ نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں۔ وہ معمولی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی تلاش کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ان کی زندگی صرف نتیجے کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ پروسیس سے بھی لطف اٹھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشکل کاموں میں بھی فلو ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 13 کا یہ گہرا سبق ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں اگر مجھے زیادہ چیزیں مل جائیں گی تو میری کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی، لیکن کتاب ایک مختلف سوال پوچھتی ہے۔ آپ جو زندگی پہلے سے گزار رہے ہیں اس کے ہر لمحے کو آپ کس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اگر انسان کا زیادہ وقت پیسو پلیجر میں گزرے تو شاید اسی وقت کمفرٹ ملے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی شخصیت گرو کرے۔ لیکن جب وہ ایسے کام میں وقت لگاتا ہے جن میں چیلنج، سکل، فوکس، کلیئر گولز، فیڈ بیک موجود ہوں تو اسے ایک گہرا انجوائیبل حاصل ہو سکتا ہے۔
اور جب یہی ایکسپیرینس بار بار فلو میں تبدیل ہونے لگے تو انسان صرف وقت گزار نہیں رہا، وہ اپنے مقصد کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ پلیئر آپ کو کچھ دیر کے لیے اچھا آپ انجوائمنٹ محسوس کرا سکتا ہے، لیکن گروتھ اور فلو اس کو اندر سے بڑھاتا ہے اور ایک گہرا بامعنی تجربے میں بدل دیتا ہے۔